مدرسہ نور العلوم و سیفاٹا حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ ہم نے ہر منزل امکان پہ جلائے ہیں چراغ، ہم نے ہر منزل امکان پہ جلائے ہیں چراغ، ورنہ ہر قافلہ راہوں میں بھٹکتا ہوتا۔ انکل تھوڑا سا پیچھے تو بول رہا راستہ سے ہٹ جائے، راستہ خالی کر دینا۔ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور میری ماؤں اور بہنوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کا پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش ہوا، سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بلا جھجک اپنا پروگرام آپ حضرات کے سامنے نڈر ہو کر پیش کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو ترقی و کامیابی سے ہمکنار کرے، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، کوئی بھی آبادی، کوئی بھی آباد شہر ایسا نہیں ہے کہ جو دو چیزوں کی ضرورت محسوس نہ کرتا ہو۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کوئی بھی تہذیب ہو، کوئی بھی کلچر ہو، اس بات سے خالی نہیں کہ اس کو دو چیزوں کی کمی محسوس نہ ہوتی ہو، دو چیزوں کی ضرورت نہ ہو۔ ان میں سے ایک شفا خانے ہیں اور دوسرے تھانے۔ چونکہ انسان کو جو پریشانی پیش آتی ہے، جو کمزوریاں ہیں، وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک تو بیماری اس کی ہے کہ انسان بیمار ہوتا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نہ بچائے تو ہر شخص کو بیمار ہونا ہے۔ وہی شخص محفوظ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھتے ہیں۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی توبہ کی بات نہیں ہے۔ اس کمزوری سے، اس بیماری سے تمام انسانوں کو گزرنا ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی بیماریوں سے گزرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے بعد میں شفا دی، اور ان ذات عالی سے پھر امت کو روحانی شفا ملی۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، جن کا اللہ کے ہاں بڑا مقام تھا، آپ کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ آپ کو بھی بیمار ہونا پڑا تھا، تکلیفیں بیماری کی برداشت کرنی پڑی تھی۔ لہذا بیماری ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے، اور اس بیماری کے علاج کے لیے شفا خانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کو دوا دارو کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ دوسری کمزوری جو انسان کی ہوتی ہے کہ ایک انسان کبھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے
چوری کر بیٹھتا ہے، ڈاکہ ڈال دیتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کر بیٹھتا ہے، طرح طرح کی برائیاں اس سے پیش آتی ہیں۔ لہذا ان برائیوں کی روک تھام کے لیے تھانے کی ضرورت ہوتی ہے، پولیس کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ان برائیوں کی روک تھام کی جائے۔ لیکن ایک چیز اور ہے کہ جس کی طرف لوگوں کی توجہ بہت ہی کم جایا کرتی ہے، اور وہ انسان کا کم علم ہونا ہے، انسان کا جاہل ہونا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے، اس کی طرف سب لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی، بلکہ بہت کم افراد کی نگاہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس وقت عرب کے اندر سینکڑوں برائیاں تھیں۔ بت پرستی کا یہ عالم تھا، غیر اللہ کو ماننے کا یہ عالم تھا کہ وہ جس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے جاتے تھے وہ اس کی عبادت کرنے لگتے تھے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں مٹھائی ہوتی تو اس مٹھائی کی پرستش کرنے لگتے تھے۔ اور خانہ کعبہ میں تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر گھر پر الگ بت رکھا ہوا تھا۔ بت پرستی کا یہ عالم تھا، اس طرح برائیوں کا یہ عالم تھا کہ ایک جنگ جو کسی معمولی بات پر چھڑتی تھی وہ سینکڑوں سال تک وہ جنگ جاری رہتی تھی، یہاں تک کہ ایک شخص اپنا گھوڑا پالتا اور وہ گھوڑا چھوٹا ہوتا، تمنا ظاہر کرتا کہ کاش کہ میرا گھوڑا بڑا ہو جاتا، میں اس پر سوار ہوتا، اور آپس میں جنگ چھڑ جاتی، لہذا میں اپنے گھوڑے کو کام میں لاتا اور اس جنگ میں مزے لیتا۔ ظلم و ستم کا یہ عالم تھا کہ بچیاں پیدا ہوتی تو اس کو بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ یہ بات ذہن میں ہوتی تھی کہ بچی کی پرورش کرنی پڑے گی، ان کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، جب بچی بڑی ہو جائے گی تو کسی لڑکے سے شادی کرنی پڑے گی، داماد بنانا پڑے گا، جو ان کے نزدیک بے عزتی اور حتک کی بات تھی۔ اور وہ داماد پھر آ کر بچوں کی طرح حصے کا مطالبہ کرے گا، لہذا وہ اس خوف سے، ڈر سے، اس عزت کے خوف سے وہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کر دیتے تھے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے جس کو وعد البنات کہا گیا ہے۔ اس طرح سے سینکڑوں برائیاں ان میں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کریم نے اس زمانے کو ظلم کا دور، خانہ جنگی کا دور، یہ دور نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ زمانے جاہلیت اس کو بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں 3 آیتیں میرے سامنے ہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اسی طرح دوسری آیت میں ہے أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ قرآن کریم میں مختلف آیتیں ہیں جس میں اس دور کو زمانے جاہلیت سے تعبیر کیا ہے، جبکہ سینکڑوں برائیاں تھی، اور کسی نام سے اس دور کو کہہ سکتے تھے کہ یہ دور ظلم و جور کا دور ہے، یہ دور بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا دور ہے، یہ دور قتل و غارت گری کا دور ہے، یہ دور خانہ جنگی کا دور ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں سے کسی کا نام نہ دے کر زمانے جاہلیت کا نام دینا ایک بڑی حکمت اس کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ آج ہم میں سے جب کوئی شخص بات کہتا ہے تو اپنے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے، کسی کی عزت بڑھانا چاہتا ہے، شرف بخشنا چاہتا ہے، تو ایسے لفظ کا استعمال کرنا چاہتا ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی عزت ہو جائے، مختصر الفاظ کا استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے